ہیلو السلام علیکم پاکستان، میرا نام ہے فراز علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ کلائمیٹ چینج انوائرمنٹ پہ ڈفرینٹ اثرات کیا آ رہے ہیں، ہیٹ ویوز ہو گئیں، ڈی سینیٹائزیشن ہے ہماری، اس کے علاوہ سوائل کے ایروژنز ہیں۔ یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں مشکل جو شاید ہماری قوم نے پہلے کبھی نہیں سنے، اور ابھی بھی اس وقت بھی ہم لوگ شاید ان الفاظ کو نہ سننے پہ تیار ہیں، نہ ہم اس پہ آمادہ ہیں کہ اس پہ بیٹھ کے ڈسکشن کی جائے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تو شاید کلائمیٹ چینج عوام تو دور کی بات، حکومت پاکستان بھی شاید اس چیز سے، پرانی ہماری جو پچھلی حکومتیں گزری ہیں وہ کچھ زیادہ سیریس نظر نہیں آئی کبھی کلائمیٹ چینج کو لے کے۔ لیکن ریسنٹلی خان صاحب کی گورنمنٹ جب سے آئی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ کلائمیٹ چینج کو لے کے بہت زیادہ انیشیٹوز لیے گئے، جس میں بلین ٹریز ٹو سونامی تھا۔ اس کے علاوہ الیکٹرک وہیکل ابھی ریسنٹلی فواد چودھری صاحب نے اناؤنس کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پلاسٹک بیگز پہ بین لگا۔ ہمیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اب حکومت پاکستان سیریسلی دے وانٹ ٹو پٹ دیئر فٹ ڈاؤن آن کلائمیٹ چینج، اور لوگوں کو وہ سکھانا چاہ رہے ہیں، اویئرنیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن ابھی بھی بہت امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے پوری سچویشن کے اندر، دیٹ از ایک پاکستانی اس بارے میں جب تک سیریس نہیں ہوگا اور کلائمیٹ چینج کو جب تک ایک پاکستانی اپنا مسئلہ لے کے نہیں سوچے گا، شاید اس کلائمیٹ چینج، اس انوائرمنٹل پرابلمس کے ساتھ ہم لوگ کبھی بھی اس طرح سے نہیں لڑ پائیں گے جیسے پاکستانی قوم نے اب تک ساری مصیبتوں کا سامنا کیا۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم نے سوچا کہ اویئرنیس کریٹ کریں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے، تاکہ جو ایک عام پاکستانی بیٹھا دیکھ رہا ہے پروگرام، وہ اس پوری سچویشن کو سمجھے بخوبی، اور یہ دیکھے کہ یہ صرف آج کا مسئلہ نہیں ہے، آج سے آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، ان کا پرابلم ہے۔ شاید ہم ان کے لیے ایک اچھا پاکستان نہ چھوڑ کے جا سکیں، اور اس پرابلم کو ڈسکس کرنے کے لیے انوائرمنٹل چینجز میں آج ہم لوگوں نے دعوت دی اپنے پاس پروگرام میں ہمارے ساتھ جوائن کریں ڈاکٹر بلال حیدر صاحب۔ آپ چیئرمین ہیں بایو ٹیکنالوجی کے قائد اعظم یونیورسٹی میں، اینڈ تھینک یو سر، آپ نے ٹائم نکالا، آپ آئے، ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر آصف جاوید صاحب ہیں، آپ ہیں جی پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹل سائنسز، بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد۔ اینڈ وی ہیو اسپیشل گیسٹ، ہمارے ساتھ ہیں چیف میٹیورولوجسٹ محکمہ موسمیات کے ڈاکٹر عظمت حیات صاحب۔ آپ نے ان کو اکثر ٹی وی پہ بھی دیکھا ہے، اور یہ ہمیں انوائرمنٹ سے زیادہ کلائمیٹ کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اب کب بارشیں ہونی ہیں، کب ہمارا سنو فال ہم ایکسپیکٹ کریں۔ تو ہمارے جو خاص طور پہ کسان بھائی ہیں، آپ یہ سمجھیں ان کے بہت اچھے اور بڑے پکے قسم کے دوست ہیں ڈاکٹر عظمت حیات صاحب۔ سر تھینک یو فار جوائننگ اس، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ سب سے پہلے بلال صاحب آپ سے میں ڈسکشن شروع کروں گا، اور دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک یا کویشچن یہ ہے کہ یہ آج کی جو سچویشن ہے کلائمیٹ چینج کی، جب ہم بات کرتے ہیں، موسم تبدیل ہو گیا ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردیاں، آپ دیکھیں آلریڈی اٹس نومبر، مڈ ہم نومبر میں کھڑے ہیں، لیکن اس طرح سے فیل آپ کو سردی کی نہیں آ رہی۔ گرمیوں میں ٹیمپریچرز اتنے رائز کر گئے ہیں کہ اے سی سے بھی اب ہمیں جو ہے وہ پرابلمز ہوتی ہیں کہ یار ٹھنڈا نہیں کر رہا، اس کو اور نیچے کرو، ڈراپ کرو۔ اور اسی طرح اگر ہم پیچھے 30-40 سال پہلے چلے جائیں تو وہی پنکھے جو تھے گرمیوں میں کافی ہوتے تھے، کولرز لگتے تھے۔ سردیوں میں آپ دیکھتے تھے اکتوبر میں آپ کی ونٹر شروع ہو جاتی تھی، لیکن اب پرولونگ ہو کے وہ دسمبر تک چلی گئی ہے۔ یہ کلائمیٹ چینج سارا کے سارا آیا کیا، کس کی غفلت تھی؟ سر ایکچولی اگر اس بینگ اے سائنٹسٹ اگر میں اس کو دیکھوں تو جو ہم سائنٹسٹ ہوتے ہیں، ہماری جو ویژن ہے انسان کی وہ ایک لمیٹڈ ہے۔ انڈسٹریل ریولوشن جب آیا تو اس میں بہت زیادہ انڈسٹری جو ہے وہ لگائی گئی دنیا میں، اور اس انڈسٹری کا جو آؤٹ کم تھا وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کہ 2020 میں یہ سچویشن بن سکتی ہے۔ تو ایکچولی دو طرح کے انفلوئنس ہیں، ایک ڈائریکٹ ہے اور ایک انڈائریکٹ ہے۔ ڈائریکٹ انفلوئنس تو ہمیں اسی وقت فیل ہو جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ہمارے اوپر اس کا اثر کیسا ہے، لیکن یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ انڈائریکٹ انفلوئنس میں آئی ہیں۔ تو آہستہ آہستہ یہ ایک دم تو ماحول خراب نہیں ہوا۔ اگر آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے تو یہاں پہ ہمارے پنڈی اسلام آباد میں اگر 80s میں دیکھا جائے تو اولے پڑتے تھے اور برف باری بھی ہوتی تھی، لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ڈرائی اسپیل چل رہا ہے، اور اب نارمل ویدر جو ہے کلائمیٹ کنڈیشن صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، کیونکہ گلوبل اور یونیورسل ایک ایشو ہے، یہ بن چکا ہے۔ تو یہ کوئی آج یہ شروع نہیں ہوا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو سائنٹسٹ ریولوشن لے کے آئے، اوپیک بنا، ٹھیک ہے، اب جس طرح بھی آپ نے پلاسٹک بیگز کی بات کی تو وہ بھی ایک پیٹرولیم پروڈکٹ میں سے ہی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اب دیکھا گیا کہ وہ اس نے تو بہت زیادہ پیمانے پہ تباہی مچا دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری تو ابھی کچھ عرصہ پہلے اگر 20 سال پہلے دیکھیں تو ہم لوگ گھروں سے تھیلے لے کے جاتے تھے سودا سلف لینے کے لیے، اور وہ واشیبل ہوتے تھے، کپڑے کے بنے ہوتے تھے، اور ہم لوگ انہیں بار بار یوز کر سکتے تھے۔ لیکن کچھ ٹائم میں شاپنگ بیگ آ گئے، پلاسٹک بیگز آ گئے، اور اتنے وافر مقدار میں آ گئے کہ ہم نے وہ سوچا ہی نہیں کہ
یہ کیسے ڈیگریڈ کیسے ہوں گے, کیا یہ بایولوجیکلی ڈیگریڈیبل ہیں. اب اگر آپ دیکھیں ابھی کراچی میں جو بارش میں فلڈ آیا یا جو اور جو سچویشن بن رہی ہے پوری دنیا میں بن رہی ہے, جو ہماری اوشن کی لائف ہے, ابھی دیکھیں پلاسٹک بیگز کہاں کہاں تک پہنچ چکے ہیں, ٹھیک ہے. اور اب آ کے دنیا میں یعنی کہ پلاسٹک بیگز جو ہیں وہ بین کیے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ابھی عمران خان کی گورنمنٹ نے کہا, اور ہم لوگ اب بایولوجیکلی ڈیگریڈیبل میٹیریل پہ جا رہے ہیں یا کپڑے پہ, یا ہم لوگ واپس جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں کوئی ایک دن میں خراب نہیں ہوئی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب سائنٹسٹ ایک کام کر رہا ہے تو وہ اس نے نہیں دیکھا کہ ہم جو انڈسٹری لگا رہے ہیں اس سے جو پولوشن بنے گی, ٹھیک ہے, اس کو ہم لوگ کیسے اوور کم کریں گے. دوسرا جو مسئلہ ہے, دو طرح کی لائف ہے, ایک وائلڈ ہے اور ایک جو ہے وہ ہم لوگ کہتے ہیں کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں. تو جو وائلڈ میں چیزیں گرو کرتی ہیں وہ زیادہ ویگرس ہوتی ہیں, زیادہ وائبل ہوتی ہیں. جب ہم انہیں کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں لے آتے ہیں تو وہ زیادہ فریجائل ہو جاتی ہیں. تو ہم نے انوائرمنٹ میں مثلا ایئر کنڈیشنر کو انٹروڈیوس کروایا گیا, ٹھیک ہے. اب جب ایئر کنڈیشنر کو انٹروڈیوس کروایا گیا تو آپ کا کمرہ تو ٹھنڈا ہو رہا ہے لیکن باہر جو وہ گیسز اس سے ایمٹ ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اوپر فوکس نہیں کیا جا رہا. تو وہ ایک دن میں تو نہیں ہوا, کئی سال لگے. تو اس لیے اب یہ ہم کہیں جی کہ یہ 1 سال 2 سال, ہاں اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں اگر آپ پالیٹکس انٹرنیشنل لیول پہ بھی دیکھیں تو کمپینز جو پولیٹیشینس چلاتے ہیں اس میں انوائرمنٹ بھی ان کے ایجنڈا میں ہے کہ ہم نے انوائرمنٹ کے اوپر کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسیز آئیں, انوائرمنٹ پہ NGOs بنی, انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو کام کرنا ہے اور ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو بہتر کرنا ہے. لیکن جو سب سے زیادہ ایشو جو بینگ اے بایو ٹیکنالوجسٹ جو میں نوٹ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اویئرنیس از ون آف دی مین ایشوز جو کہ پرابلم تھی جس کی وجہ سے ایشوز کریٹ ہوئے. آئی ایگری ود دیٹ. ڈاکٹر آصف صاحب آپ سے سوال بہت سمپل سا, جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی سے جب بھی بات کی جائے کلائمیٹ چینج کی, ہم لوگ ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک عام آدمی کہتے ہیں جی مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا, میں تو جی اسی طرح بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے, کیا ہے پنکھا تھوڑا تیز کر لیتا ہوں, یا اب گاڑی میں کیا شیشہ اوپر کر کے AC چلاتا ہوں, اگر دھول اڑ رہی ہے زیادہ مجھے کیا مسئلہ ہے, تو میں کیوں کروں. تو یہ جو ایک ایٹیٹیوڈ ایک عام آدمی کا, اس کی زندگی پہ اس کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ اس کو افیکٹ, کیا واقعی میں اس کی زندگی پہ افیکٹ نہیں پڑا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ نے کہا عام آدمی, میں تو کہتا ہوں خاص آدمی بھی ایسے ہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ فرق نہیں پڑ رہا, میجورٹی آف دا پیپل. تھوڑا سا میں آپ کو ہسٹری میں لے کر جاؤں گا کہ جب ہماری جو ارتھ ہے بیسیکلی سائنٹیفکلی اٹ واز فارمڈ سم تھنگ اراؤنڈ 4.6 بلین ایئرز اگو. اس کے بعد سے جتنی لائف اوریجنیٹ ہوئی تو وہ تقریباً کوئی 3 بلین ایئرز اگو, ٹھیک ہے نا. چلے ہم ہیومن ہسٹری پہ چلے جاتے ہیں جو کہ 10,000 to 12,000 ایئرس پہ محیط ہے. اب ہیومن ہسٹری کو اگر میں 3 ایرا میں ڈیوائڈ کروں, پہلا ایرا تھا کہ لوگ مطلب ہے اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے, لوگوں کو تمیز بھی نہیں تھی بولنے کی نہ پہننے کی. تو پہلے ایرا میں ایگریکلچر ریولوشن آئی جو کہ 1200 سال پہلے تقریباً آئی. اس میں لوگوں نے مطلب کافی اپنے کراپس گرو کی اور اس سے اپنی فوڈ کو کافی امپروو کیا, ہیلتھ بھی ان کی کافی امپروو ہوئی. اس کے بعد دوسرا ایرا آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا, یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ انڈسٹریل ریولوشن کا. وہ آیا تقریباً کوئی سم ویئر 370 ایئرس بیفور. جب انڈسٹریل ریولوشن آئی ہے نا تو اس نے تو بہت زیادہ مطلب آپ کی جو لائف ہے نا اس کو ٹوٹلی چینج کر دی, کمپلیٹ ٹرانسفارم کر دی. اور پھر ریسنٹلی IT کا ایرا ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لاسٹ 50 ایئرس میں, مطلب ورلڈ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج ناؤ. سو جو IT کا ایرا ہے اس میں لوگوں کو مطلب بہت کنسرنس ہوئے ہیں. IT نے ہمیں اپرچونیٹی دی ہے کہ ہم انوائرمنٹ کو اور جو یہ چینجز ہیں ہم آبزرو کر سکیں. بیسیکلی ہوا کیا ہے, بیفور دا انڈسٹریل ریولوشن ہیومن پاپولیشن جو تھی وہ لیس دین 2 بلین تھی. In less than 3 years, population has straight jumped to 7 billion, more than 7 billion, in just 300 years of spans, due to many reasons. مطلب ہے لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ گئی, ٹھیک ہے نا, چائلڈ مورٹیلیٹی ریٹ جو ہے وہ کم ہو گیا, ٹھیک ہے نا, بیٹر ہیلتھ کیئر مل گئی. پرانے زمانے میں اگر آپ کے کوئی مطلب ہے if you have like 7 to 8 child, تو hardly 2 or 3 could survive. Nowadays, if you have 2 child, so 2 of them, their chances to survive کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن ساتھ ساتھ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ بلیسنگز ہیں, ہماری لائف کو امپروو کیا, کوالٹی کو امپروو کیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے کیا کیا ہے کہ ہماری جو بیسک چیزیں ہیں اس کو ہٹ کرنا شروع کر دیا. یعنی کہ میں اس طرح سے کہتا ہوں کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ بہت اچھی چیز ہے, بٹ اٹ شوڈ ناٹ بی ایٹ دا کاسٹ آف انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن. اس نے ہمارے واٹر کو پولیوٹ کر دیا, اس نے ہمارے ایئر کو پولیوٹ کر دیا, مطلب ہے اس نے اور جو واٹر, ایئر اور فوڈ کو, ٹھیک ہے نا. اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں ہمارے لیے لائیولیہڈ ہیں. تو ایک عام بندے کو سمجھانے کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر میں صرف ایک ایکویشن سمپل کہوں, ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, اولڈ ٹیکنالوجی پلس اولڈ ہیبٹس, پریڈکٹیبل کنسیکوینسز. بٹ وین نیو ٹیکنالوجی کیم ان, وی ہیو ٹو چینج آور ہیبٹس. اف وی ڈونٹ چینج آور ہیبٹس, اگر ہم ہیبٹس چینج نہیں کریں گے تو کنسیکوینسز از فار بیانڈ آور ایکسپیکٹیشن.
مثال لے لیں آپ، لڑائی کی مثال لے لیں. مطلب ہے اگر پرانے زمانے میں لوگ لڑتے جھگڑتے تھے، لیکن پرانے زمانے میں لوگ تلواروں سے لڑتے تھے یا مشین گنز ہوتی تھی چھوٹی سی. تو آج اگر وہی ہماری ہیبٹ ہے لڑنے کی ود ایٹامک بمز اینڈ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلس، سو کیا کنسیکوینسز ہوگی؟ جسٹ امیجن. ڈیفینیٹلی جب اتنے بڑے بڑے میزائلز اینڈ بامز یوز ہو رہے ہیں آپ کے بالکل بیک یارڈ میں افغانستان وغیرہ ڈفرینٹ جگہوں پہ، تو اس کا انوائرمنٹل افیکٹ، کیونکہ ہوا کو تو نہیں روک سکتا، وہ ہوا کے ساتھ تو آپ کے ساتھ جو بھی بارود آ رہا ہے وہ پرابلم لے کر آ ہی رہا ہے. آئی ایگری ود دیٹ، بٹ یس ایٹیٹیوڈ پرابلمس تو ہماری ہے. اب دیکھیں فارسٹ کی آپ بات کرتے ہیں نا، جیسے درختوں پہ آ کے گورنمنٹ نے بلین ٹری سونامی کا پروجیکٹ بھی انیشیٹ کیا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں اگر پرانے زمانے میں کوئی درخت کاٹتے تھے یوزنگ دیئر ہینڈس یا ہیومن مسل پاور پہ، تو کتنے درخت کاٹ جاتے ہوں گے زیادہ سے. لیکن اگر آج آپ کی وہ ہیبٹ ہے درخت کاٹنے کی، تو آپ امیجن کر لیں کہاں تک کنسیکوینسز جائیں گے. اور عام بندہ جو ہے نا، افیکٹ پورسٹ آف دا پور جو ہے وہ بہت بیڈلی افیکٹ ہو رہا ہے اس سے، بہت زیادہ. رچ بھی ہو رہا ہے لیکن اتنا نہیں ہو رہا. لیکن جو اب اسی طرح نیشن اگر آپ دیکھ لیں، جو مطلب ڈیولپنگ نیشن ہے جن کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، تو وہ بیڈلی سفر کر رہے ہیں یا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت زیادہ. یعنی کہ پاکستان ہیز بین کنسسٹنٹلی رینکڈ 7th ورنریبل کنٹری وچ از لائکلی ٹو بی افیکٹڈ بائی دا افیکٹ آف کلائمیٹ چینج. حالانکہ پاکستان کی جو ایمیشنز ہیں وہ لیس دین 1% ہے. بالکل دنیا ہماری میں ایمیشنز اتنی زیادہ ہیں بھی نہیں ہے کمپیریٹیولی ٹو چائنا امریکہ. ان کے دیکھیں چائنا کی بہت زیادہ ہے، امریکہ کی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ایمیشنز ہماری تو ہے بھی نہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم لوگ سفر تو کریں گے اور آئندہ آنے والے نسلیں زیادہ پرابلم میں رہیں گی. ڈاکٹر عظمت صاحب، ہم بات کرتے ہیں انوائرمنٹل چینجز کی. انوائرمنٹل چینجز میں دیکھتے ہوئے، کلائمیٹ کو کور کرتے ہوئے، کلائمیٹ کو آپ لوگوں نے مطلب آپ کی تو اٹس اے پیشن، اس کے علاوہ آپ کا پروفیشن ہے کلائمیٹ کو دیکھنا. انوائرمنٹل چینجز کو جب آپ نے شروع کیا اپنا کیریئر، کلائمیٹ کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، ایز اے اسٹوڈنٹ شروع کیا پڑھنا، اس سے لے کے اب تک کیا چینجز ایسی آئی ہیں پاکستان کے کلائمیٹ میں انوائرمنٹ کی وجہ سے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو آگے بھی لگتا ہے کہ یار یہ واقعی میں اگر یہ چیزیں ہم نہیں کر رہی صحیح تو کلائمیٹ ہمارا اور بھی افیکٹ ہوگا آگے؟ جی بالکل. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جو کامن مین ہے اس کو کیسے سمجھایا جائے کہ بھائی جو کلائمیٹ ہے یہ اگر اس کو ہم ریکٹیفائی نہیں کریں گے اپنے حالات کو، تو یہ لوگ آپ کے لیے پرابلم کریٹر ہے اور ہمارے لیے بھی پرابلم کریٹر ہے. تو ایگزامپل لے لیں ہیٹ ویو کی. اب جیسے کراچی میں آپ کو یاد ہوگا ایک ہیٹ ویو آئی تھی اور ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈ آف پیپل جو ہے اس میں. تو جو کمیونٹیز ہیں، جو سب سے امپارٹنٹ امپیکٹ ہے کلائمیٹ چینج کا، وہ جو پور آف دی جو پور غریب لوگ ہیں جو اس چیز کو مینیج نہیں کر سکتے. یا آپ ایگزامپل لے لیں 1 ڈگری ٹمپریچر اگر رائز ہوتا ہے تو جو آپ نے اے سی لگانا ہے وہ اس کا ڈبل امپیکٹ ہوتا ہے. 1 ڈگری ٹمپریچر اگر ایک دفعہ رائز ہوا ہے پھر اس کو واپس آنے میں بھی اتنا ٹائم چاہیے. تو اگر 1 ڈگری ٹمپریچر رائز ہوگا تو اس کو کول کرنے کے لیے، اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے آپ کو 2 گھنٹے ایکسٹرا اے سی لگانا پڑے گا. آپ کی جیب پہ جو ہے اس کا امپیکٹ خرچہ ہوگا اس کا. اسی طرح جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ کا رین نہیں ہو رہی. پہلے یہ ہوتا تھا جی جب بھی ہم ربی فصل کاشت کرنی ہوتی تھی تو ہم ویٹ کرتے تھے کہ بارش ہوگی، اس کے بعد ہم کراپس کو سو کریں گے. اب کیا ہوتا ہے جی، اب ہم یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ چونکہ پریڈکشن آ گئی ہیں کہ اگلے 2-3 مہینے ہمیں کوئی رین اور الٹیمیٹلی وہ پرابلم کرتی ہے. لیکن یہ ایک بات بتائیں کہ واقعی میں یہ مت ہے یا واقعی میں ہم سنتے ہیں کہ یار پہلے اکتوبر میں اتنا ٹھنڈا موسم ہوتا تھا اس سائڈ پہ، اس بیلٹ پہ، پوٹوہار بیلٹ پہ، اسلام آباد اینڈ آن ورڈ، کہ سردیوں میں آپ کو ٹھنڈک اچھی آ جاتی تھی اور کمبل وغیرہ، یا ہم اپنے پیرنٹس سے جس طرح سنتے ہیں، بزرگ وغیرہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی گرمی میں تو ہم نے پنکھے چلائے اور اتنی ٹھنڈا ہوتا تھا موسم کہ بیٹھ جاتے تھے آرام سے ہم. کیا واقعی میں گرمیاں جو ہیں ہماری تھوڑی ایکسٹینڈ ہو گئی ہیں اور سردیاں شارٹ ہوتی جا رہی ہیں؟ جی بالکل بالکل. یہ پریکٹیکلی یہ مطلب میتھمیٹیکلی اور سائنٹیفکلی پرووڈ ایویڈنس ہے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کا جو پہلے 5 مہینے کا جو اگر آپ کا سمر سیزن تھا تو اب وہ 7 مہینے کا ہو گیا. اس طرح جو آپ کا ونٹر تھا وہ آپ کے پہلے 3 مہینے کا دسمبر، جنوری، فروری تھا، اب صرف وہ آپ کا تقریباً کوئی 45 ڈیز، 1.5 مہینے کا یا 50 ڈیز میں رہ گیا ہے. یعنی جنوری کا مہینہ کچھ 5 دن فروری کے اور کچھ 5 دن دسمبر کے. یہ اور باقی جو پیریڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پری ونٹر یا پوسٹ ونٹر، اس طرح ان ٹرمنالوجی میں. بارشوں میں بھی فرق پڑا ہے پوری کی پوری کلائمیٹ چینج پہ جب ہم بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل. کلائمیٹ چینج کا ایکچولی ٹرم جو اگر ہم عام لے زبان میں کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ پہلے اگر جیسے اسلام آباد کا ایگزامپل لے لیں، اگر اسلام آباد میں پہلے ٹمپریچر آپ کے 10 تھا تو اب یہ کنسسٹنٹلی 12 چلا گیا.
تو یہ جو چینج آئی ہے، یہ جب چینج پرماننٹ ہو جاتی ہے دین اٹ از کالڈ چینج. مطلب ایک تو ہے کہ جی ایک دفعہ 10 گیا، پھر 12 چلا گیا، پھر واپس 9 آ گیا، پھر 8 چلا گیا، یہ دس از ویریبلٹی. چینج کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ کا پہلے ٹمپریچر 10 تھا، اب آپ کا 12 چلا گیا ہے، اور یہ 12 سے اب نیچے لانے کے لیے نو یو ہیو ٹو میٹیگیٹ، کوئی نہ کوئی انٹرونشن کرنی پڑے گی، تب جا کے تو اس میں یہ 12 سے 11 یا 10:30 پہ واپس آئے گا، ادروائز ناٹ. تو مطلب یہ متھ نہیں ہے جو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ واقعی میں پہلے گرمیاں چھوٹی تھیں، سردیاں زیادہ ہوتی تھیں، اکتوبر میں گرم کپڑے نکلاتے تھے. اب وہ سچویشن نہیں ہے. بالکل. اب وہ ہم دیکھ رہے ہیں نومبر، مڈ نومبر ہے، بٹ یٹ آپ آرام سے ٹی شرٹ میں گھومے پھرے باہر، کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اور آج سے کچھ عرصہ پہلے سے بزرگ کہتے ہیں کہ جی نومبر میں اتنی ٹھنڈ ہوتی تھی کہ شام میں باہر نہیں نکلا جاتا تھا بغیر سویٹر کے. بالکل. تو یہ واقعی میں متھ نہیں ہے، دس از ٹرو، یہ فیکٹ ہے. سر میٹیگیشن کی بات کی بلال صاحب، تو میٹیگیشن کے لیے اب ہم کیا کریں؟ کیا ہونا کیا چاہیے کہ ہم اس چیز کو روک سکیں؟ یا آپ کو سب سے پہلے تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا ہم اس کو روک بھی سکتے ہیں کہ نہیں سکتے بینگ اے سائنٹسٹ؟ جی دیکھیں، ہم لوگ اس کو بالکل روک تو نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ہم لوگ اس کے ایفیکٹ کو ایلیویٹ کر سکتے ہیں. ہم اس میں سب سے پہلے جو میں نے ابھی پہلے کہا ہے کہ اویئرنیس ایک بہت ہی زیادہ ضروری چیز ہے. ابھی پنڈی اسلام آباد اتنا زیادہ انڈسٹریل زون نہیں ہے آپ کا جتنا کہ باقی جو آپ کے شہر ہیں لاہور یا فیصل آباد، یہ تو ادھر آپ دیکھیں تو ابھی اسموگ اور یہ اس طرح کی کنڈیشنز جو ہیں وہ بھی ایمرج ہونی شروع ہو گئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو بیسیکلی جو مسئلہ کنسیکوینسز کا ہے نا، ہم لوگ کنسیکوینسز کو نظر انداز کر دیتے ہیں. کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم لوگ اس کو فار دا ٹائم بینگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ 2 سال 3 سال یا 5 سال میں اس کا کیا فائدہ ہے. ان چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے. جس طرح بھی یہ جو ابھی آج جو درخت لگائے جا رہے ہیں، یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم دیکھیں یہ ہماری نسلیں ان سے مستفید ہوں گی. تو باقی جو یہ پلاسٹک بیگز وغیرہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب یہ بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو آپ کے پاس ایک اسٹف اکٹھا ہو گیا جو ویسٹ میں آپ اس کو کیسے کریں گے، اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. فائٹو ریمیڈیشن کا کام ہو رہا ہے، ریمیڈیشن کا کام ہو رہا ہے کہ بایولوجیکلی ڈیگریڈیبل چیزیں بنائی جائیں، ٹھیک ہے. اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ٹیمپریچر کا مسئلہ ہے، آپ کی کنٹیمنیشن پانی میں بھی آ گئی ہے، ٹھیک ہے. اور جب پانی میں کنٹیمنیشن ہے، آپ کے جو فارمرز یوز کر رہے ہیں جو مختلف قسموں کے ٹیمپریچر بڑھنے سے جو آپ کی فصلیں ہیں ان کی بھی گروتھ جو ہے وہ نارمل نہیں ہے، ٹھیک. تو اب مثلا ہم لوگ بات کرتے ہیں جو پلانٹس وغیرہ ہوتے ہیں جن میں یہ میڈیسنل کمپاؤنڈس پائے جاتے ہیں، تو یہ اینتھوسائنین ایک بڑا کامن سا میٹابولائٹ ہے جو کہ ریڈ وائن میں یوز ہوتا ہے اور اس کو ہم لوگ اینٹی آکسیڈنٹ کنسیڈر کرتے ہیں. تو اس کی کنسنٹریشن کو بڑھانے کے لیے سٹریس دی جاتی ہے گریپس وغیرہ کو. تو جب آپ نیچرل انوائرمنٹ میں سٹریس دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پلانٹس جو ہیں وہ نارملی گرو نہیں کر رہے، اور باقی جو آرگنیزمز جو آپ کے سوائل میں مائکرو آرگنیزمز ہیں یا جو آپ کے اور چیزیں ہیں جو ڈائریکٹ وائلڈ میں گرو کرتی ہیں ان کی نارمل گروتھ نہیں ہے. دوسرا بھی سر نے کہا کہ وہ غریب بندہ جو ہے اس کے اوپر زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے. تو میں نے یہ نوٹ کیا سر کہ اس میں شاید غریب امیر کا فرق انوائرمنٹ نے ختم کر دیا کلائمیٹ چینج نے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں ادھر امریکہ میں دیکھیں، ٹھیک ہے، یا آسٹریلیا میں جو فارسٹ فائر ہوئی وہ بھی اسی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. ادھر دیکھیں شدید ہوتا جا رہا ہے ٹیمپریچر، ٹھیک ہے. ہمارے ہاں گرمی بڑھتی جا رہی ہے تو ادھر برف باری اور اس طرح کے جو ہیں ڈفرینٹ طرح کے یعنی ٹیمپریچر کم ہو رہا ہے اور اس کے بہت زیادہ ڈیزاسٹرس ایفیکٹ ہیں. دوسرا جیسا ابھی سر نے کہا کہ 1 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھتا ہے تو اس کے لیے ہمیں 2 گھنٹے ایکسٹرا ایئر کنڈیشنر کو چلانا پڑتا ہے. تو ایکسٹرا ایئر کنڈیشنر جو باہر سے جو وہ ہیٹ امٹ کر رہا ہے اس کا جو ایگزاسٹ میں جو گیسز نکل رہی ہیں 2 گھنٹے جب وہ ایک ایئر کنڈیشنر چلے گا تو اگر آپ ملینز آپ کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کنٹینیوسلی اس میں کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے اب یہ ہے کہ دوسرا جس طرح بھی الیکٹرک وہیکلز کی بات ہوئی ہے کہ یہ انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں الیکٹرک وہیکلز، فاسل فیول کی برننگ جو ہے، ٹھیک ہے، اس نے بہت زیادہ انفلوئنس کیا. باہر کے ملکوں میں تو ڈیولپ کنٹریز میں یہ ہے کہ انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ فری کر دی ہے. جیسا لگزمبرگ ہے کہ آپ اپنی گاڑی پہ جاتے ہیں تو لگزمبرگ کے باہر جو ہے نا پارکنگ ہے، آپ ادھر گاڑی پارک کر دیں گے اور جتنی پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ فری ہے تاکہ کم سے کم گاڑیاں چلیں، ایمیشن کم سے کم ہو. پبلک ٹرانسپورٹ زیادہ تر وہ الیکٹرک بسیز اور الیکٹرک ٹرینس. لیکن ڈاکٹر صاحب شاید ہمارے یہاں پہ پرابلم تھوڑا یہ بھی ہے کہ ہم لوگ پبلک ٹرانسپورٹ میں جانا اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ ہم ڈی گریڈ ہو رہے ہیں، اور جب تک اپنی موٹر سائیکل نہ ہو، اپنی گاڑی نہ ہو، اور اپنی بے شک ایک بندے نے جانے گھر سے اگر 4 لوگ جا رہے ہیں تو 4 مختلف موٹر سائیکلوں پہ 4 مختلف گاڑیوں پہ جائیں گے اور اس کو ہم ایز اے اسٹیٹس سمبل لے رہے ہیں. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ری تھنک آن آور ہیبٹس. میں اس میں ایک تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا سر. یہ ایک ہماری مجبوری بھی ہے، ہمارے ہاں پبلک ٹرانسپورٹ ایز سچ ڈیولپ بھی نہیں ہے. اگر آپ پیرس میں جائیں یا اگر آپ اسٹاک ہوم میں جائیں تو گلی گلی میں بس جاتی ہے
ہر گلی کی جو ہے نا پبلک ٹرانسپورٹ کی ہر گھر تک ایکسیس ہے. ہمارے ہاں اگر مثلا آپ کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو آپ کو پہلے جی ٹی روڈ تک جانا ہے, تو جی ٹی روڈ آپ کی اس سوسائٹی جب آپ کی رہائش سے 2 کلومیٹر دور ہے, تو ادھر تک پہنچنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ ٹیکسی کریں گے یا کوئی اور گاڑی ہائر کریں گے؟ تو یہ سب کچھ مسئلے مسائل ہیں. میں بتاتا ہوں اس میں نا ہم لوگ آئی نو سم ون ہو واز ان لاہور, وہ یہ کرتے تھے, انہوں نے کہا جی میں نے اب وہ تھوڑے ذرا انوائرمنٹ اس پہ بڑے کانشیس ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ جی میں جب بھی آفس جاتا ہوں گھر سے میں گاڑی لے کے جاتا ہوں, میں پارک کرتا ہوں گاڑی اسٹیشن کے پاس, صحیح, وہاں سے بیٹھتا ہوں بس میں جاتا ہوں اور شام کو واپس وہ جو پارکنگ ہے ادھر سے گاڑی اپنی لے کے گھر سے جاتا ہوں. میرا فیول بھی بچ جاتا ہے, پیسے بھی بچتے ہیں, پلس مجھے تھوڑی سی سیٹسفیکشن رہتی ہے کہ میں نے ذرا کم کیا ہے. بٹ بہرحال ویل ٹاک اباؤٹ آل دیز. لیکن ہم امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو وائلڈ فائرس کی بات کی, جہاں پہ آگ لگ رہی ہے بار بار جنگلوں میں, یہ وجہ کیا ہے بار بار آگ لگنے کی جنگلوں کے اندر؟ اور اب ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ارتھ کوئکس بھی ہیں, بہت زیادہ زلزلے آ رہے ہیں, بارشیں کہیں پہ ہو رہی ہیں تو سیلابی طور کے اوپر بارش, اتنی زیادہ بارش کہ سیلاب آ جائے, پھر آگ لگ رہی ہے بہت ساری جگہوں پہ بار بار. تو ہم ان سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے ڈاکٹر عظمت سے, لیکن ایک بریک کے بعد. تو دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے, انوائرمنٹل چینجز, کلائمیٹ چینجز اور پاکستان پہ اس کے کیا اثرات ہیں. ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ جنگلات میں آگ ایک عام بات ہو چکی ہے, اور اس طرح کی آگ اور اس پیمانے پہ آگ کہ ان کو بجھانے میں اور کنٹرول کرنے میں کئی دن لگ جاتے ہیں, کئی ہفتے لگ جاتے ہیں بعض جگہوں پہ. اس سے بہت زیادہ ماحولیاتی تبدیلیاں, پرابلمز, وائلڈ لائف جو ہماری ہے, جو جانور ہیں, اس میں ہم نے دیکھا کافی زیادہ, کئی ہزاروں کی تعداد میں جانور جو تھے وہ مر گئے, جل گئے. ریسنٹلی جو آسٹریلیا میں فائر ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں زلزلوں کی تعداد زیادہ ہو گئی, بارشیں ہو رہی ہیں تو اتنی زیادہ کہ وہ رک ہی نہیں پا رہی, اور وہ سیلاب الٹیمیٹلی آ جاتا ہے. تو ڈاکٹر عظمت ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان سے پتہ کرتے ہیں کہ سر یہ نیچرل فنومینا ہے کہ یہ ہو رہا ہے, یا ڈو یو تھنک کہ کلائمیٹ چینج کا ہی پارٹ ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں سب کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے؟ اسپیشلی جو آپ نے فلڈ کی بات کی, یا جو جیسے جو فریسٹ فائر کی جو انکریز اس میں ہے, یہ تو کلائمیٹ چینج کا حصہ ہے. ٹمپریچر رائز کی وجہ سے جو ہے تو جی جو آپ کا ڈرائی ماس ہے آپ کا جو جنگلوں میں, وہ بالکل اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کو کہیں سے بھی ایک معمولی سی فائر کا چانس ملتا ہے تو وہ پھر ایک چین کی طرح جانا جی, چین ریئیکشن کی طرح وہ فائر جو ہے جی پھیل جاتی ہے, اور پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح ریسنٹلی ہم دیکھیں بہت زیادہ ہو گئے ہیں, اور ہر ملک میں ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ ہم کیسے پاکستان میں یا کہیں پہ لگ رہا ہے, یا جہاں پہ ہم زیادہ تر تو ہمارے کانسیپٹ دماغ میں آتا ہے کہ اگر جنگلات میں آگ لگی تو کسی نے جان بوجھ کے لگا دی, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, امریکہ میں لگی, آسٹریلیا میں لگی, اور اس پیمانے پہ لگی کہ ان سے وہ بجھ ہی نہیں رہی تھی. ان کی فائر فائٹنگ کیپیبلٹیز کو دیکھتے ہوئے بالکل, تو وہ آپ نے بڑی زبردست بات کی جی, وہ ٹیمپریچر اس لیول پہ پہنچ گیا کہ وہ اب ٹوئگز جو ہیں وہ اتنی زیادہ ڈرائی ہو چکی ہیں کہ وہ ان کو ہلکی سی لگتی تو کئی میلوں اور ایکڑ کے حساب سے جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے, چین ریئیکشن کا پروسیجر ہو جاتا ہے. اور یہ بارشوں کا بھی حالات ہی جی, بارشیں بھی جو ٹمپریچر رائز ہونے سے ایٹماسفیئر میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی جو ماسچر ہولڈنگ کیپیسٹی ہے یہ بڑھ جاتی ہے. یہ اور جب آپ ماسچر زیادہ انجیکٹ کریں گے ایٹماسفیئر میں, جب وہ واپس آئے گا تو پھر وہ اس وقت بھی وہ بلک کی صورت میں واپس آئے گا. تو رائز, ٹمپریچر رائز کی جو سب سے جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی بارش ہوگی تو آپ کے پاس ریلیٹیولی انٹینس رین ہوگی. جب بھی بارش ہوگی, پہلے یہ تھا جی آپ کہہ رہے تھے کہ پہلے سردیوں میں جھڑی, ایک ہم کہتے ہیں جو جی بارش سردیوں کی یا ونٹر کی جھڑی شروع ہو گئی بارشوں کی, اب وہ کنسیپٹ نہیں رہا. اب جب بھی بارش ہوگی, چونکہ ٹمپریچر رائز ہے, ایٹماسفیئر میں ہولڈنگ کیپیسٹی زیادہ ہے, اس کو ایک تو دیر سے بارش ہوگی, اور جب ہوگی تو پھر وہ شاورز میں ہوگی. تو بعض اوقات جیسے ابھی آپ نے دیکھا یہ کراچی اور بمبے میں یہ جو اس سال جو بارش ایکسٹریم رین فال ہوئی, وہ اس کی جو وجہ تھی اس کی یہ تھی کہ آپ کے ایک تو جو سمندر کے ٹمپریچر تھے وہ رائز ہو گئے, نمبر 2 جو آپ کے اس کراچی سے لے کر بمبے تک یہ جو ایروزول تھے ان کی بہت زیادہ کنسنٹریشن تھی, ابو نارمل کنسنٹریشن تھی, اور اس وجہ سے ایٹماسفیئر کی ہولڈنگ کیپیسٹی بہت زیادہ بڑھ گئی, اور الٹیمیٹلی جب وہ واپس آئی
تو ہمارے کراچی ریجن میں بھی بہت ہیوی رینز ہوئی اور ادھر انڈین سائڈ میں بھی اس طرح ہیوی رینز ہوئی, وہاں بھی ڈیواسٹیشن. بات جو ہم لوگ بڑی امپورٹنٹ بات کریں کہ صرف پاکستان ہی نہیں افیکٹ کر رہا ہے, یہ تو پورا. اب ریسنٹلی دیکھیں چائنا میں ایکسیسو رین فالز کی فلڈز آ گئے ہیں دوبارہ سے ان کے ڈفرینٹ ایریاز میں. چائنا تو اگر ہم دیکھیں تو دے ہیو بین کانسٹنٹلی ہٹ بائی اٹ. ان کا ایک ریجن میں فلڈ آتا ہے بارشوں سے, دوسرے ریجن میں آتا ہے, تیسرے ریجن میں, وہ تو کنٹینیوسلی میں دیکھ رہا تھا خبروں میں کہ وہ آلموسٹ ہر دوسرے دن وہاں پہ کسی نہ کسی ریجن میں ان کے فلڈ آیا ہوا ہے, وہ ایکسیسو رینز ہیں. تو وہ اگین جیسے آپ نے بتایا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ زیادہ بارشیں اور زیادہ وائلڈ فائرز اور زیادہ ارتھ کوئک سے سارا کا سارا انہی کا. ارتھ کوئک کا تھوڑا فینومینا ڈفرینٹ ہے. ارتھ کوئک کی جو اس کو جو ارتھ کی جو موومنٹس ہیں مطلب ان کو ہم ٹیکٹونک پلیٹس کا نام دیتے ہیں. ٹیکٹونک پلیٹس کی جو آپس کی جو انٹریکشن ہے اس کی وجہ سے پہلے یہ تھا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی جو اس طرح کی مائنوٹ مانیٹرنگ تھی وہ ریلیٹیولی اتنی نہیں تھی, تو وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم کو پہلے جو ہے نا جی زیادہ نہیں فیل ہوتے تھے. اب چونکہ معمولی سے بھی جھٹکا لگتا ہے 2 میگنیچیوڈ کا بھی ارتھ کوئک آتا ہے تو وہ ہمارے ریکارڈ میں آ جاتا ہے, ہمارے پاس میسیجز آ جاتے ہیں کہ جی ارتھ کوئک آیا ہے. تو اب زمین کی معمولی سی جنبش کو بھی ہم نوٹ کر لیتے ہیں, پہلے اتنی اس لیول کی میجرمنٹ نہیں تھی, تو اس وجہ سے ہم اس کی جو فریکوینسی ہے وہ ہمیں ریلیٹیولی ہائر نظر آ رہی ہے. لیکن وہ ایک الگ فینومینا ہے. لیکن جو فائرز ہیں یا جو ہیوی رینز ہیں یا جو ہیٹ ویو ہیں ان کے میں جو انکریز آئی ہے یہ ڈیفینیٹلی اٹ از اے پارٹ آف کلائمیٹ چینج. اور جو ہم ان کو کلائمیٹ جو ایکسٹریم نہیں کہنا چاہیے بلکہ ان کو کلائمیٹ کلپریٹس کہنا چاہیے کہ جس طرح سوسائٹی میں کلپریٹس جو ہے تو وہ اس کو آرام نہیں کرنے دیتے, اس طرح ان کلائمیٹ چینج کی اگر ہم نے میٹیگیشن نہ کی تو یہ جو کلپریٹس ہیں یہ پرابلم ہمارے رہیں گی. اور الٹیمیٹلی ایک عام شہری جو ہے وہ بھی اس سے سفر کرے گا. جو ریلیٹیولی زیادہ وسائل والے لوگ ہیں وہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کو وہ تھوڑے سے کم افیکٹ ہوتے ہیں, کیونکہ سپوز ہیوی رینز ہوئی تو اس کا گھر مضبوط ہے وہ بچ جائے گا, یا اسٹرانگ ونڈ آئیں وہ تھوڑا بچ جائے گا, لیکن جس کی جھونپڑی جو ہے وہ بارش سے بھی افیکٹ ہوگی اور ونڈ سے بھی افیکٹ ہوگی. نہیں سر, جس کے پاس بڑی گاڑی ہے, ہم نے دیکھا ہے کراچی میں ان کے پاس بڑی گاڑی تھی اور آرام سے نکل کے بیچارے اینڈ میں سفر وہ کیے جو رکشے میں اور موٹر سائیکل چھوٹے چھوٹے والے. ٹرو دیٹ. اچھا سے کمنگ ٹوورڈز یو, اور ہم تھوڑا سا ٹاپک کو آگے لے کے چلتے ہیں, بات کرتے ہیں ہم اس کو صحیح کس طرح کر سکتے ہیں. آپ نے بات کی تھی واٹر کنٹامینیشن کی کہ پانی جو ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے پینے والا. ہم یہ دیکھتے ہیں پاکستان میں ہماری 99% پاپولیشن جو ہے وہ تو 99% لوگ تو ابھی بھی وہ ٹیپ واٹر یوز کرتے ہیں, بورنگ کی, یا انہوں نے جو ہینڈ پمپس لگائے ہیں اس میں سے پانی استعمال کر رہے ہیں. تو واٹر کنٹامینیشن کتنی زیادہ ہو چکی ہے اور اس سے ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز, ایگریکلچر ریلیٹڈ ایشوز, وہ کس طرح سے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیں سر, اس طرح سے ہے کہ جو جیسے میں جب ڈسکشن ہوئی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب کلائمیٹ چینج کو اگر ٹیکل کرنا ہے تو دیر آر 2 آپشنس. ایک ہم اپنے آپ کو اڈیپٹ کر سکتے ہیں اور یا پھر میٹیگیٹ کریں. میٹیگیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمیشنس کو کم کریں اور یا اپنے آپ کو اڈاپٹ کریں, ٹھیک ہے نا. اب جب میں کہتا ہوں کہ پاکستان 7th ورنریبل کنٹری ہے جو کہ افیکٹ ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج سے, تو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نیچرل ریسورسز سے نوازا ہے. ہمارے پاس جتنا گلیشیئر کا ذخیرہ ہے میرے خیال سے پولر کے بعد سب سے بڑا ذخیرہ ہمارے پاس ہے. ہمارے پنجاب کو ورلڈ کی واٹر لیبارٹری کہا جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ 40% جو ہماری پاپولیشن ہے وہ ڈائریکٹلی ڈیپینڈ کر رہی ہے میلٹ واٹر سے جو کہ گلیشیئر سے آتا ہے. تو کلائمیٹ چینج سے کیا ہو رہا ہے, سب سے پہلے کہ آپ کے گلیشیئرز ریٹریٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. گلیشیئر ریٹریٹ ہو رہے ہیں تو آپ کے دریاؤں میں, ڈیموں میں پانی کم آ رہا ہے. سو آپ امیجن کریں جو 40% پاپولیشن ہے, کوالٹی پہ میں بعد میں آتا ہوں, تو اس کو دے ول فیس سیویئر واٹر شارٹیجز ان دا کمنگ ایئر, بوتھ فار ایریگیشن اینڈ بوتھ فار ڈرنکنگ, ٹھیک ہے نا. اور ہمارا مطلب ہے 90% تو ہماری جو چیزیں ہیں ایگریکلچر پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, لوگ, پروفیشن, سارا کچھ. تو کتنا جو کمانڈ ایریا ہمارا جب کم ہوگا, پانی کم ہوگا, تو آپ جتنے جو مرضی کر لیں, پانی بیسک انپٹ ہے, آپ ایگریکلچر کو آپ بڑی مشکل سے گرو کر سکتے ہیں, تو وہ ہوگا. تو اس سینیریو میں آپ دیکھیں. اور دوسرا ایشو کیا ہے, واٹر کنٹامینیشن. جب آپ کے واٹر کا فلو کم ہو جائے گا تو جو کنٹامینٹس آلریڈی موجود ہیں, پہلے وہ ڈائلیوٹڈ فارم میں تھے, اب وہ کنسنٹریٹڈ فارم میں ہو جائیں گے. میری پوری پی ایچ ڈی آرسینک پہ ہے. آرسینک کینسر کازنگ ایجنٹ ہے, بیسکلی اس کا کارسینوجن. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو راوی ریور فلڈ پلین کے ایریاز ہیں, دے آر ہاٹ اسپاٹ ایریا, وہاں پر انتہائی ایکسٹریم کنٹامینیشن ہے آرسینک کی. ہماری جو ٹیمز ہیں انہوں نے تقریباً کوئی 20,000 ویلس ٹیسٹ کیے ہیں. پاکستان سائڈ پہ 10,000 انڈین کے ساتھ کام کرتے ہیں ہماری جو ٹیم ہے, تو 10,000 ادھر بھی ٹیسٹ کیے ہیں. تو جو راوی کے ارد گرد کے ریجن ہے اس میں بہت زیادہ اب آرسینک پانی آپ پئیں گے تو کیا ہوگا,
الٹیمیٹلی آفٹر سم ایئرس آپ کو کینسر ہو جائے گا. ان شارٹ ساروں کو نہیں ہوتا لیکن جو ورنریبل ہوتے ہیں. اسی طرح وہی آرسینک کے پانی سے آپ اریگیشن کر رہے ہیں تو وہ آرسینک جو ہے وہ آپ کی سوائل میں جا رہا ہے اور سائل سے پھر کیا ہو رہا ہے کہ وہ کراپ اپ ٹیک کر رہی ہے اس کو اور وہ کراپ ہم کھا رہے ہیں بیسیکلی. سو وی آر گیٹنگ ایکسپوز ٹو دا کنٹامینٹس. اب دیکھیں راوی ریور فلڈ پلین میں یا راوی کے آس پاس کیوں زیادہ ہے؟ بیسیکلی یہ اوپر سے آیا ہے. راوی از نو مور اے ریور. وہ آپ اس کو دیکھیں اس میں تو پانی ہوتا ہی نہیں ہے اس طرح سے. کیوں نہیں ہوتا وہ؟ کیونکہ وہ انڈیا کے حق میں چلا گیا وہاں پانی. تو اگر انڈیا کے پاس نہ بھی جائے، اللہ نہ کرے ایسا وقت آ جائے کہ ہمارے دریا میں پانی بالکل ختم ہو جائے، تو آپ امیجن کریں کہ کوانٹٹی اور ہمارے کوالٹی آف بیسک ان پٹ واٹر کی کہاں جائے گی. اور کلائمیٹ چینج سے بھی واٹر جو ہے نا سب سے میجر وکٹم ہے کلائمیٹ چینج کا پوری دنیا میں. اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ جیسا سر نے بھی کہا، ڈاکٹر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ جو پورسٹ آف دا پور ہے نا، اب دیکھیں لوگ جن کے پاس پیسے ہیں وہ تو شاید سٹیز میں موو کر جائیں گے، ہائی پرائسز منرل واٹر افورڈ کر لیں گے، فوڈ کہیں سے امپورٹ کر لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے اس طرح ٹیکنیکل ایڈوانس نیشن. جو غریب بندہ ہے وہ کیا کرے جب اس کی زمین اس قابل نہیں ہوگی کہ وہ وہاں پر گرو کرے گا. سو وی ول ہیو تھاؤزنڈس اینڈ تھاؤزنڈس آف انوائرمنٹل ریفیوجز ہم اسے کہتے ہیں. اور ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ ہماری زمین کیوں خراب ہوئی ہے، ہمارا پانی کیوں کم ہو گیا. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل سر یہ ہے کہ ہمیں ایڈیپٹیشن کی جب میں نے بات کی نا، ایڈیپٹیشن کا مطلب ہے دیکھیں ہمارا واٹر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوانٹٹی بھی کم ہو رہی ہے، اس کی کوالٹی بھی کم ہو رہی ہے. تو ہمیں کوانٹٹی وائز واٹر کو انکریز کرنا چاہیے، ہمیں ریزروائز بنانے چاہیے تاکہ ہماری جو میلٹ واٹر ہے وہ کم از کم ہمارے لیے ریزروائز میں پانی کم از کم پڑا ہو تاکہ ہم رینی سیزن میں جو ہمیں نیڈ ہو ہم اس پانی کو یوز کر سکیں. دوسری میٹیگیشن میئرز ہے جو کہ پاکستان تو نہیں کر سکتا اکیلے، پوری دنیا کو اس پہ یونائٹ ہونا پڑے گا، پرٹیکولر یو ایس کو یونائٹ ہونا پڑے گا کہ بھائی وہ جو ایمیشنز ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی جس کی وجہ سے آپ کے ٹیمپریچر میں چینجز آ رہی ہیں میجر، تاکہ اس کو کم کیا جائے. لکیلی اچھی بات نہیں ہے لیکن کووڈ میں جو ایمیشنز ہیں دنیا کی وہ اس لیول پہ آئی ہیں جو کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار جب ہوئی تھی نا اس وقت جو ایمیشنز کا لیول تھا ابھی آ گئی تھیں پچھلے دنوں. لاک ڈاؤنس کی وجہ سے ایروپلینز ان دا ایئر نہیں تھے. تو دنیا کو کوآپریٹ کرنا پڑے گا. پرٹیکولرلی دو کنٹریز بڑے امپورٹنٹ ہیں، یو ایس اینڈ چائنا، کیونکہ ان کی ایمیشنز بہت زیادہ ہیں دنیا میں کنٹریبیوشن. اگر یہ دونوں کوآپریٹ نہیں کرتے پھر ایمیشنز کم نہیں ہوگی. اور ہمیں اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، ڈیمز بنانے پڑیں گے، ہمیں ریزیلینٹ ایگریکلچر کی طرف جانا پڑے گا. ہمیں مطلب جس طرح رائس ہم ایکسٹینسولی گرو کر رہے ہیں پنجاب میں، تو رائس ہم گرو کر رہے ہیں تو ہم بیسیکلی وی آر سیلنگ واٹر. ایکچولی ہم واٹر بیچ رہے ہیں. واٹر زیادہ امپورٹنٹ کموڈٹی ہے ہمارے لیے، یعنی کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. نہیں ہماری صرف رائس کی بات نہیں ہے، میں پڑھا تھا کہ ہماری جو کلٹیویشن ہے اس میں میجورٹی کراپس اس طرح کے کہ ہم پانی کو بہت زیادہ اس میں ضائع کر دیتے ہیں. ہمیں پراپرلی اپنی جو کلٹیویشن ہیبٹس ان کو چینج کرنا پڑے گا، اپنی انوائرمنٹ فرینڈلی قسم کی کلٹیویشنز کرنی پڑیں گی جہاں پہ پانی کمپیریٹیولی کم لگے. تو وہ بھی ایک سوال ہے، وہ آپ سے پوچھتا ہوں ڈیفینیٹلی کہ اس میں ہم پانی کس طرح بچائیں. لیکن ابھی سے ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. اور سر آپ سے میں پوچھنا ہی چاہوں گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ایز اے بایو ٹیکنالوجسٹ کہ ہم لوگ سائنس کی فیلڈ میں ایز اے پاکستانی، ہم دنیا کی بات نہیں کرتے، پاکستان میں سائنس کو شاید اس طرح سے ابھی تک گروتھ نہیں ملی. ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں الیکٹرک بسز کے انوویشنز آئی ہیں. کوئی ایسی فیلڈز، کوئی ایسا پہلو آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ تھوڑی امید بھی جاگے، کیونکہ ہم تو یہاں پہ بہت زیادہ ڈرا رہے ہیں ان کو. شاید تھوڑا بتائیں کہ جو سائنٹسٹ ہمارے کر رہے ہوں، پاکستانی سائنٹسٹ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. جی ایکچولی سر جو ہمارے ہاں ایشوز ہیں ہم لوگ ہمیشہ آسانی کی طرف جاتے ہیں. مثلا جس طرح بھی سر نے کہا دریائے راوی اور اس طرح، تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پنڈی اسلام آباد میں ایک بہت مشہور دریا ہے، دریائے سواں. تو جتنی انڈسٹریز ہیں ان سب کا ویسٹ اس دریا میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے جو سیوریج ہے، سیوریج کا پانی جو نالا لئی میں جاتا تھا وہ اب جا کے اس میں مکس ہو رہا ہے. تو اب وہ میں سر سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا امیر اور غریب میں. اب مثلا ہم لوگ کہتے ہیں جی کہ امیر بندہ جو ہے وہ منرل واٹر لے کے پی رہا ہے، لیکن ایک چیز ہمارے فوڈ چین میں آ جاتی ہے. مثلا ایک فش ہے، ٹھیک ہے، وہ اس پانی میں گرو کر رہی ہے اور وہ اس کی باڈی میں وہ ایک ایسا کیمیکل چلا گیا ہے جو کہ ٹاکسک ہے، تو وہ آگے فوڈ چین میں جب اسے ہیومن بینگ کنزیوم کریں گے تو وہ ان میں ٹرانسفر ہو جائے گا. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کنٹامینیٹڈ واٹر سے جو ویسٹ ہے، فیکٹری ویسٹ ہے، کراچی میں ہم نے دیکھی رپورٹ پوری اکائی کی جی، انہوں نے وہاں سے اس سے ویجیٹیبل گروتھ ہو رہی تھی وہاں پہ، کافی زیادہ ویجیٹیشنز کر رہے تھے، اور وہ کنٹامینیٹڈ پورا کہ پورا فیکٹری کا پانی تھا کیمیکلز والا جس کو یوز کیا گیا. جی اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. جی پلیز. اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ اصل میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا امیر اور غریب، تو میں وہ انوائرمنٹ جو ہے نا ہر ایک کو افیکٹ کر رہا ہے. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ جو
امیر ہے نا اس کے پاس سم ہاؤ تھوڑی بہت آپشنز ہوتی ہیں, اسکیپ پلان ہے اس کے پاس. آپ یہ کہہ سکتے ہیں. غریب کے پاس بیچارے کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے لائک فار ایگزامپل, تو اس سینس باقی تو افیکٹ تو ہر ایک کو کر رہا ہے, اٹ از افیکٹنگ ایچ اینڈ ایوری سیگمنٹ آف سوسائٹی. یہ تو امیر میں فرق نہیں کرتا نا سر. لیکن سر میں نے شروع میں ایک وائلڈ اور کنٹرولڈ انوائرمنٹ کی بات کی ہے کہ وائلڈ میں مثلاً ابھی اگر آپ دیکھیں جو بچے کچرے پہ سے چیزیں چن رہے ہوتے ہیں ان کے آپ دیکھیں تو بلش چیک ہوتے ہیں, وہ ایک وائلڈ انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, نیچر میں ٹھنڈک ہے تو وہ ٹھنڈک میں بغیر کپڑوں کے گھوم پھر رہے ہیں, تو وہ ان کی باڈی میں ایک نیچرل امیونٹی پیدا ہوگی ہے, ریزسٹنس پیدا ہوگی ہے. لیکن ہم ایک بچے کو رکھتے ہیں ہیٹر والے کمرے میں, اسے تھوڑی سی ٹھنڈک لگے گی تو اسے فلو ہو جائے گا یا اس کے چیسٹ میں انفیکشن ہو جائے گا. تو بیسیکلی جو چیزیں وائلڈ انوائرمنٹ میں گرو کرتی ہیں وہ میں نے پہلے بھی ایک ٹرم یوز کیا, زیادہ ویگرس ہیں اور زیادہ وائبل ہیں, ٹھیک ہے. تو جو امیر لوگ ہیں ان کو بھی بیماریاں ہو رہی ہیں, ان کو بھی کینسر کازنگ ایجنٹس کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ رہے ہیں. بیسیکلی لائف سٹائل جو ہے اس کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا ہمیں. جس طرح بھی گاڑیوں کی بات ہوئی کہ اب باہر کے ملکوں میں جس گاڑی میں ایک پیسنجر ہوتا ہے, صرف ڈرائیور ہوتا ہے, اس کے لیے علیحدہ لائن ہے, اور جس گاڑی میں ایک سے زیادہ پیسنجر ہوں گے اس کے لیے علیحدہ لائن ہے. تو جس گاڑی میں ایک سے زیادہ پیسنجر ہیں وہ لائن زیادہ تر خالی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ اب لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں. مثلا جس طرح بھی آپ نے کہا کہ ایک گھر میں 4 لوگ ہیں تو چاروں نے اپنے جو ہے نا کمیوٹیشن کے لیے اپنی اپنی سواری رکھی ہے, کسی نے بائک رکھا ہوا ہے, کسی نے گاڑی رکھی ہے, جتنی اس کی استطاعت ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر اسی کو ہم لوگ ریورس کریں, ہمارے ہاں مثلا ابھی اسلام آباد میں کچھ دن پہلے کمپین ایک چل رہی تھی کہ سائیکل کے لیے جو ہے وہ ٹریک بنائے جائیں گے, ٹھیک ہے, سائیکلنگ کو انٹروڈیوس کروایا جائے. ہم لوگ اس طرح کے چیزوں پہ جائیں جس میں کہ ہماری فاسل فیول کی برننگ کم ہو, ٹھیک ہے. ہماری انڈسٹریز جو ہیں جو یہ ویسٹ جو نکال رہی ہیں اس کو ڈیگریڈ کر کے نکالیں. یہ کچھ ایسے پلانٹ لگائیں کہ اس میں جو ٹاکسک ہے اس کو ڈیٹاکسیفائی کریں اور پھر وہ بے شک اس کو ریور میں پھینکیں. جیسے باہر کے ملکوں میں تو جو یونیورسٹیز ہیں انہوں نے اپنے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے ہوئے ہیں کہ جو وہ ریسرچ کرتے ہیں, جو ٹیب واٹر مثلا اگر ہم لوگ ریسرچ کریں لیب میں تو ہمارے بہت سی چیزیں واش کی جاتی ہیں. باہر کی یونیورسٹیز میں تو ہمارے سائنٹسٹ کیا کریں, ہماری یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے سر؟ ایکچولی دیکھیں ہمیں ریسورسز چاہیے نا, ریسورسز ہمیں گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم لوگ مثلا فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ ہم لوگ خود ہم نے اپنی لیبس میں لگائے ہوئے ہیں. اب ہمارے پاس ایک اوور ہیڈ واٹر ٹینک ہے جس میں کہ 50,000 گیلن پانی آتا ہے, تو اس کو ہم لوگ تو ہر سال یا 6 مہینے کے بعد صاف نہیں کر سکتے. تو ہمیں اس طرح کی پریکٹسز اسٹیبلش کرنی پڑیں گی, ٹھیک ہے. ہمیں سب سے پرائمری چیز جو ہے, میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بائیو ٹیکنالوجسٹ ہیں, تو کیا آپ نے گھر میں کسی ایک بندے کو بائیو ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروائی ہے؟ تو یہ سر ہماری ریسپانسبلٹی ہے. ہم لوگوں نے بیسیکلی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ایجوکیشن ہی ہے جس کی وجہ سے سر I would disagree with that, کیونکہ میرے خیال میں rather than finances it's more like scientists need to be innovative. جو آپ کے پاس 4 چیزیں ہیں, جتنی لمیٹڈ ریسورسز, آپ اسی کے اندر کچھ ایسا کام کریں کہ آپ کا حل نکلے. سر ابھی آپ اگر ہماری یونیورسٹیز کی رینکنگ دیکھیں اور ہماری پبلیکیشن دیکھیں تو ہم یہ لمیٹڈ ریسورسز میں کر رہے ہیں. اگر ہمیں آئیڈیل ریسورسز مل جائیں جس طرح کے باہر کے ملکوں میں ڈیولپڈ کنٹریز میں, تو پھر تو ہم لوگ بہت زیادہ پرفارم کر سکتے ہیں. ابھی آپ کے لوکل سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے وینٹیلیٹر بنایا, بہت زبردست وینٹیلیشن بنائی انہوں نے, اور میں بلکہ اس وینٹیلیٹر کا ماڈل جو ساری اسپیسیفکیشنز پڑھا تھا وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ ہے ود ویری لمیٹڈ ریسورسز, اور اس کی کاسٹ بہت کم ہے کمپیریٹیولی جو باہر پڑ رہا ہے. تو یہ نم بہت ہے اس مٹی میں, زرخیز بہت ہے. پرابلم صرف اتنی سی ہے کہ شاید ہم لوگوں کے جو ریلیونٹ لوگ ہیں, پروفیشنل لوگ ہیں, شاید تھوڑے وہ لیڈ بیک ہیں. ٹھیک ہے, گاڑی مل گئی, گھر مل گیا یونیورسٹی سے ہمیں یا ریسرچ ڈپارٹمنٹ سے چلائے جائیں. اب ہم اپنا سال پورا کر رہے ہیں ریٹائرمنٹ. تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کی ڈسکشن میں ہی. جو بیسیکلی ریسرچ کا کلچر ہے پاکستان میں نا, کمپیریٹیولی کیونکہ پالیسیز بھی ایسی ہیں کہ اتنا نہیں پروموٹ کیا جاتا جتنا مطلب پروموٹ کیا. اگر میں اپنی پی ایچ ڈی کی ریسرچ کی بات کروں تو 3-4 ایجنسیز نے تو فنڈنگ کی ہے باقاعدہ. مطلب ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے, اس کو سر تو جانتے ہی ہوں گے, ICP-MS, اس پہ رنس ہم کرتے تھے کنٹینیوسلی. دوسری بات یہ ہے کہ سر جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہے نا ٹورڈز ریسرچ, اس میں چینج ہونے. انسٹرومنٹیشن نو ڈاؤٹ دیٹس ویری امپورٹنٹ, ریسورسز بڑے امپورٹنٹ ہے, بٹ جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہے ریسرچ کو, کیونکہ اگر میں چائنا کو US کو کمپیئر کروں تو دونوں میں تھوڑا سا فرق پتہ ہے کیا ہے. چائنا میں آپ کو بہت زیادہ انسٹرومنٹیشن ملتی ہے, لیکن جو ان کا وہ ہے نا جو ایپٹیچیوڈ لیول, جو ریسورس ہے, ہیومن ریسورس ہے اسکلفل, وہ کم. یعنی کہ جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈز ورک, وہ تھوڑا سا that's more important. Yes, there is problem. دیکھیں میں قائد اعظم یونیورسٹی کے بارے میں مطلب میں اکثر اوقات لوگوں کو کہتا ہوں کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں کچھ مطلب ایسی چیزیں ہیں پاکستان کی, مطلب بڑی اچھی یونیورسٹی ہے کہ اگر وہ یونیورسٹی ایسی ہے کہ وہاں پر اگر آپ کو کہہ دیا جائے نا کہ یہ کام بھی کرنا ہے,
آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور اس کام کے لیے گاڑی بھی چاہیے, گاڑی بھی نہیں ہے, اور اس کام کے لیے رہائش بھی چاہیے, تو رہائش بھی نہیں ہے, تب بھی وہ اتنے ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں کہ وہ سارے کام کر کے آ جاتے ہیں اور بہت اچھی گڈ کوالٹی ریسرچ آؤٹ پٹ دیتے ہیں, سر مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں, لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے. تو مطلب اس کی کمی نہیں ہے, لیکن تھوڑی سی پالیسی, جس طرح کووڈ آیا تو انہوں نے پہلا اسٹیپ کیا کہ ساری یونیورسٹیز بند کر دی. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ بایو ٹیکنالوجسٹ کو بلایا جاتا, وائرولوجسٹ کو بلایا جاتا, ان کی لیبس میں ٹیسٹنگ فیسلٹی دی جاتی, ان کو مشینیں دی جاتی تاکہ ہاسپٹل پہ پریشر کم ہوتا, جو آپ کی باقی لیبز ہیں, پرائیویٹ لیبز ہیں, ان پہ پریشر کم ہوتا. پی ایچ ڈی اسکالرس کام کر رہے تھے. I agree with that, but I think it's a two-way thing. Yes, finances, government اپنی جگہ پہ, but ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ انڈسٹریل ریولیوشن آئی وہاں پہ جو سائنٹسٹ تھے شاید they took a lead, وہ آگے آئے, انہوں نے چیزوں کو اپنے طریقے سے بھی سارٹ آؤٹ کیا. موونگ آن ود دا ٹاپکس ہے گورنمنٹ کے انیشیٹیوز. ہم نے بلین ٹری سونامی دیکھا, ہم نے دیکھا الیکٹرک وہیکل ایکٹ ابھی انہوں نے دے دیا, پیٹرول کی ہم لوگوں نے دیکھا سیکنڈ کنزیکٹیو ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے, ریسنٹ گورنمنٹ نے کہ پیٹرول کی کوالٹی انفورس کرائی کہ اس کو بہتر کریں. اس میں بہت زیادہ, جی بالکل, اس کے اندر ایک دفعہ انہوں نے پہلے 93 95 پہ لے کر اپنے خیال میں 98 97 پہ چلے گئے, سم ویئر لائک دیٹ. تو 2 دفعہ ہم نے ریسنٹلی دیکھا پیٹرول کی کوالٹی کو بھی بہتر کیا گیا. پھر لاہور میں نے ایک پروجیکٹ بہت انٹرسٹنگ دیکھا, وہ یہ تھا کہ جی جو پانی آتا ہے بارش کا اس کو وہ اسٹور کرتے ہیں اور اسٹور کر کے دے یوز اٹ اگین, ہارٹی کلچر کے اندر استعمال کریں گے. تو اسٹوریج آف واٹر, یہ جو رین فال والا رین واٹر ہارویسٹنگ بالکل. اور اس کے علاوہ بلین ٹری سونامی تو ایک اس کی تو دنیا بھر میں تعریف کی گئی, اور بڑے بڑے جو آپ کے یو این ٹائپ کے اور ملک ہیں ان کو کہا گیا کہ جی آپ پاکستان سے لیڈ لیں. اوور آل جو کرنٹ گورنمنٹ کی سچویشن ہے کلائمیٹ چینج کو لے کے, ایز اے کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ, کلائمیٹ ایکسپرٹ, آپ خود سے دیکھ رہے ہو, کافی عرصے سے اس چیز کو کور کر رہے ہیں, ڈفرینٹ گورنمنٹس کو آپ نے دیکھا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ذرا تھوڑی بہتری کی طرف جانا شروع ہو رہی ہیں؟ جی, یہ جو آپ نے جو 2-3 انیشیٹو بتائے ہیں, جیسے جو فیول کا یہ کم از کم یہ تو صرف ایک جسٹ ون سنگل آرڈر پہ یہ سارا کچھ ہونا تھا بالکل, لیکن ابھی آ کے اس کو امپلیمنٹ. اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ اس میں جو بندہ اوپر بیٹھا ہے ہی مسٹ نو سم تھنگ, تاکہ وہ پھر آگے جب اس تک کوئی چیز پہنچے تو وہ اس کو ٹرو کنٹیکسٹ میں دیکھ سکے اور پھر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی طرف جا سکے. اور ہم نے دیکھا خان صاحب کی خود بھی بہت زیادہ اس کے اندر وہ ہے, انٹرسٹ ہے ان کا خود بھی ان سب چیزوں کے اندر, اور انیشیٹو خود بھی لیے. سر گورنمنٹ انیشیٹیوز, آر یو ہیپی ود دیم آل دیز؟ جی بالکل جی. ایکچولی سر مسئلہ یہ ہے کہ چیز کو خراب کرنے میں 1 دن لگتا ہے, لیکن اسے ٹھیک کرنے میں, ریوائیو کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. تو گورنمنٹ کے انیشیٹو بہت اچھے ہیں, جس طرح بھی یہ آج بھی وہ میں نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ فواد چودھری صاحب نے اعلان کیا کہ نیو ایئرپورٹ سے لے کر مری تک وہ الیکٹرک ٹرین جو ہے وہ منصوبہ لانچ کر رہے ہیں, اور الیکٹرک بسیز انٹروڈیوس کروائی جائیں گی, اور ابھی الیکٹرک چارجنگ پوائنٹ ایک وہ گاڑیاں بھی آپ دیکھیں تو آپ کو روڈ پہ الیکٹرک. بلکہ ریسنٹلی گورنمنٹ نے الیکٹرک وہیکلس کے جو ایکٹ ہے اس کو دوبارہ اس کی امپورٹ کو انکریج کرنے کے لیے, اسمبلنگ کے لیے, انہیں بہت زیادہ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. جی بالکل. تو اس میں سر یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسیز, ایکچولی میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ چینج ہونے سے اچھی پالیسیز جو ہیں وہ چینج نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو جو اچھے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو ڈیولپڈ کنٹریز میں ایسا نہیں ہے, وہاں پہ جو پروجیکٹ ایک دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک کامن مین کے لیے ہے اور ویلفیئر کے لیے ہے, تو وہ اگلی گورنمنٹ سسٹینیبلٹی ہونی چاہیے. گورنمنٹ پروجیکٹس آل گڈ, ہیپی ود اٹ؟ سر ڈائریکشن بڑی امپورٹنٹ ہے. میں تو صرف سمپل اتنا کہوں گا کہ پولیٹیکل ول یا گورنمنٹ ول از اے رینیوبل ریسورس. رینیوبل ریسورس میں کیا بار بار جو رینیو ہوتا ہے. سو آبویسلی جب گورنمنٹ کی ول اچھی ہو اور وہ ہوں, آپ جو بلین ٹری سونامی کا پروجیکٹ آبویسلی یہ عام بندے کو تو شاید وہ, لیکن بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. اچھا میں اس میں کلیریفائی کر دوں, لوگ اکثر اوقات کنفیوژن ہوتی ہے, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مطلب ہے جو ہم میٹیگیشن کی طرف جاتے ہیں نا کہ الیکٹرک, وہ ساری بہت اچھی چیزیں ہیں, اس سے ہماری انوائرمنٹ بھی کلین ہوتی ہے, کلائمیٹ چینج میں بھی ہماری کنٹریبیوشن جو ہے کم ہوتا ہے. لیکن جو ہمارا میجر مسئلہ ہے, ہم جو وکٹم بنتے جا رہے ہیں نا, تو اس کے لیے جو ہمارے بلین ٹری سونامی ہے نا, ان کا بہت بڑا رول ہے. وہ ایسے کہ جتنی زیادہ ایواپو ٹرانسپائریشن ہوگی اتنی زیادہ بارشیں ہوں گی اور اتنا ہی زیادہ ہمارے پاس پانی بڑھے گا, اور انوائرمنٹ بھی بہتر ہو جائے گی, انوائرمنٹ بہتر ہو جائے گی آپ کی ساری. سر آپ ہمارے ساتھ جی پلیز. ایک اور انہوں نے رینیویبل ریسورسز کی بات کی, تو ہم جو پاور جنریشن کے اوپر جو اس وقت جو ہماری فیول فاسل فیول کے اوپر جو ہم استعمال کر رہے ہیں, وہ اگر ہم رینیویبل جیسے ونڈ ہے, ہمارے پاس واٹر ہے, ڈیم بنے واٹر سے, واٹر بھی ہنگامی بنیادوں پہ کام ہو رہا ہے. یہ زیادہ جو اگر ہم ونڈ انرجی سے اور سولر سے اگر ہم یہ کام بھی کرنا شروع کر دیں, اس پہ بھی تھوڑی زیادہ, کیونکہ اس میں بہت پوٹینشیل ہے. صرف ونڈ انرجی سے مور دین 50,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے,
اور ہماری ابھی تک جو 20-22 ہزار میگا واٹ کی آئی ریکوائرمنٹ ہے. تھنک سوئٹزرلینڈ ہے شاید ونڈ سے سب سے زیادہ رینیوبلز یوز کرتا ہے. یورپ میں ونڈ سے بہت زیادہ کرتے ہیں. دے آر ان اے وے کہ وہ میں پڑھ رہا تھا انہوں نے وہاں پہ اس طرح بھی 2 دن آئے بیچ میں کہ ان کے پاس ایکسیسو بجلی تھی, انہوں نے لوگوں کو کہا کہ یار آپ استعمال کریں. سر آخری آپ سے سوال, آپ ہمارے ساتھ اور ہم آپ سے ویدر کی فوکاسٹ نہ لیں تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہو سکتا. تو جو ناظرین دیکھ رہے ہیں سر, بارشوں کے بارے میں کچھ بتائیں کہ بارشیں کب ایکسپیکٹڈ ہیں؟ جی جو مناسب رین جن سے کوئی ہمارے جو اسپیشلی فارمنگ کمیونٹی ہے ان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, وہ 15 جنوری کے بعد رین سٹارٹ ہوں گی. یعنی جنوری تک 15 جنوری میں, مڈ جنوری تک, یعنی جنوری میں بھی شروع میں نہیں, مڈ جنوری کے بعد رین فال متوقع ہے, جو اچھی رین فال ہے جو کہ کراپس کو بینیفٹ دے سکتی ہے. تو اس لیے اسپیشلی جو برانی ایریاز کے لوگ ہیں وہ اپنی جو جہاں بھی ان کو پاسبل ہوتا ہے وہ اپنی اریگیشن کو روٹین بنائیں, اپنی چاہے کسی ویل سے یا کوئی اس میں انویسٹمنٹ کریں. بیسکلی وٹ یو سیئنگ, جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ کسان بھائی جو ہیں جو دیکھ رہے ہیں پروگرام کو اور جن کا کاشتکاری یا ایگریکلچر سے کوئی بھی تعلق ہے, وہ تھوڑا پلان کر کے کاشتکاری کریں. بالکل, کیونکہ سیڈ ان کا ضائع بھی ہو سکتا ہے اگر انہوں نے پراپرلی واٹر یا بارش پہ انحصار نہ کریں. 15 جنوری تک کم از کم, ہاں یہ جو ہے جو 15 جنوری تک ریلیٹیولی ڈرائی اور ڈرائر اور وارمر ویدر جو ہے جی ایکسپیکٹڈ ہے. ہمارے جو گلگت سائڈ پہ نادرن پارٹس میں وہاں پہ کچھ بارش بھی ہے, کچھ سنو فال بھی ہے. اتنی سنو فال نہیں جتنی پچھلے سال ہوئی, پچھلے سال بڑی اچھی سنو فال ہوگی, اتنی سنو فال بھی نہیں ہے. لیکن اوور آل مطلب وہاں ریلیٹیولی سنو فال بھی کم ہے. لیکن جو ہمارا برانی ایریاز ہیں یہاں پہ چونکہ فارمر ٹوٹلی رین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسپیشلی, اور ویٹ گندم بڑی امپارٹنٹ کراپ ہے ہمارے لیے جو ہے. تو اس لیے جو فارمرز ہیں وہ ڈرائی سوئنگ کریں, اور اس کے بعد جہاں ان کو پاسبل ہو وہ اس کو اپنی اریگیشن ضرور کریں. کیونکہ جو ہمارے سینٹرل پنجاب اور ساؤتھ پنجاب اور اپر سندھ میں وہاں تو اریگیشن سے کراپس چلتی ہیں. لیکن یہ جو بیلٹ ہے یا جو نارتھ بلوچستان ہے یہاں پر صرف اور صرف رین فیڈ ہے. تو رین جو ہے کم از کم بائی دی مڈ جنوری تک کوئی ایسی سگنیفیکنٹ رین نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی پری پلان کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. بہترین سر. آئی ہوپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام, خاص طور پہ کاشتکاری کے ساتھ جو ہے کسان ہمارے جتنے بھائی دیکھ رہے ہیں, وہ اس چیز کو نوٹ کریں گے اور اپنے آپ کو نقصانات سے بچا لیں گے جو ان کا سیڈ ضائع ہو سکتا ہے چیزیں. بہرحال وائنڈ اپ کریں گے سر, شارٹ ٹائم ہمارے پاس, ڈسکشن از ٹو لانگ اور اتنی انٹرسٹنگ ہے لیکن ٹائم جو ہے اس کی کمی ہے ہمارے پاس, تو ہمیں اس کو بس اب وائنڈ اپ کرنا پڑے گا. ایک میں جو کلائمیٹ چینج کے جو بینیفٹ ہیں میں اس کے اوپر بینیفٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج نے کم از کم جتنی سائنٹیفک کمیونٹی ہے اس کو اس بات پہ لگا دیا ہے کہ وہ کم از کم سائنس کو کمیونٹیز کے بینیفٹ کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل جیسے آپ LED پہ آ گئے ہیں, آپ کی جو ایمیشن فری ٹیکنالوجی پہ آپ آ گئے ہیں, تو یہ سب سائنس فار دی کمیونٹیز اب جو ہے صرف سائنس فار دی سائنس نہیں رہی, اب سائنس فار دی کمیونٹیز ہو گئی ہے. تو یہ جو ہے اس کے بیک اینڈ بھی کلائمیٹ چینج کا فورس ہے. ایک سلور لائننگ جو ہے وہ یہ ہے اس کی ساری کی ساری. ہاں جی بالکل. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر بلال صاحب آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا. ڈاکٹر آصف صاحب آپ آئے, آپ نے بہت ویلیوبل انپٹ دی پانی کے ساتھ ریلیٹڈ, اور آئی ہوپ جو رابی بیلٹ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ تھوڑا ذرا واٹر یوزیج میں چیزوں میں تھوڑا زیادہ بہتر طریقے سے کریں گے. دس واز اے ویری الارمنگ سچویشن, سم تھنگ نیو فار می ایز ویل, مجھے بھی نہیں پتا تھا. اینڈ ڈاکٹر عظمت حیات صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمیں کلائمیٹ چینج کے بارے میں بتایا چیزوں کو, اور بہت ایک امپورٹنٹ انفارمیشن آپ ہمارے کسان بھائیوں کو اینڈ پہ دیتے ہوئے گئے کہ جی آپ اپنی فصلوں کی کاشت کو بارشوں کے اوپر ابھی انحصار نہ کریں اور دیکھ کے کریں. اس کے علاوہ ناظرین آئی ہوپ آپ نے بھی چیزیں ساری سیکھیں اور آپ کو بہت کچھ سمجھنے کو موقع ملا, اور کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کو ذرا زیادہ ڈیپلی اسٹڈی کریں. آج اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تو آج کوشش یہ کریں کہ جو ہم لوگ اپنے پام ٹاپس پہ, فونز پہ, ڈفرینٹ فیس بک پہ چیزیں دیکھ رہے تو ذرا گوگل پہ جائیں اور دیکھیں کہ پاکستان میں کلائمیٹ چینج کو کس طرح روکا جا سکے, تاکہ آپ ایک ایز اے انڈیویجول, آپ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بہتر پاکستان دے کے جائیں. آج کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے گا, دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان.